السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کو، اگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلے فیلڈ۔ آج ذرا بات کریں گے کرکٹ، ہاکی، اسکواش، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر پاکستان میں کھیلی جانے والی ایک ایسی گیم جو دنیا بھر میں بہت پاپولر ہو رہی ہے، اور پاکستان کے کھلاڑی اس کھیل میں پوری دنیا میں اپنا سکہ بنوا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا نام بنا رہے ہیں، یعنی ایم ایم اے، مکس مارشل آرٹس کی ہم بات کریں، ایم ایم اے، کک باکسنگ، جوڈو، کراٹے۔ ایسے جوڈو کراٹے دو الگ الگ چیزیں، اس لیے میں نے جوڈو الگ کا اور کراٹے الگ کا، اس پر ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں تو ہم اس پہ مزید ڈیٹیل بھی کر لیں گے، لیکن ابھی ہم بات کریں گے ایم ایم اے کو لے کر۔ پاکستان میں این ایف ٹی ہو اور ایشین چیمپئن شپ ہو، سپر فائٹ ہو، انٹر ڈپارٹمنٹل ہو، تو کچھ اتنے شاندار پلیئرز ہیں، ان کے نام جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر اچھے کوچ کی بات کریں تو بھی چند لوگ ہیں جو بہت اچھی کوچنگ کر رہے ہیں اور اپنی محنت آپ کے تحت یا اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، کھلاڑیوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، خود بھی وہ پلیئر ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ مل جائے۔ ایم ایم اے میں پاکستان کا فیوچر کیا ہے، پاکستان میں ایم ایم اے فائٹ کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، پرو ایم ایم اے کے لیے ہم کب جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم ایمیچر لیول پر کھیل رہے ہیں، پھر این ایف ٹی سیزن 4 آنے والا ہے، سپر فائٹ میں کیا ہوا اس کی بھی بات کریں گے، سپر فائٹ 3 کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی سیزن 3 تھا، اس کی بھی بات کروں گا، ایشین چیمپئن شپ کی بھی بات کروں گا۔ تو دو بڑے شاندار کھلاڑیوں سے اور ایک شاندار کوچ سے آج آپ کی کروائیں گے ملاقات۔ مدثر بشیر ایم ایم اے کوچ ہے اور ابھی میں انٹرو میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ مدثر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ماہم بیگ ہیں، ہماری ایم ایم اے چیمپئن ہیں، ابھی ریسنٹلی ماہم نے سپر فائٹ جیتی ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بار پہلے اس کا سیزن تھا تو ماہم ہمارے پاس آئی تھی تو تھوڑی سی دل برداشتہ تھی، حالانکہ بہت ایکسیلنٹ پلیئر ہیں، اس کا بدلہ چکایا ماہم نے سپر فائٹ میں۔ آرزو افغانی ایک پلیئر ہیں، ان کو ہرا کر یہ بدلہ چکا دیا۔ اس سے پہلے ایمان سے ہاری تھی، لیکن اب کیا ہوا، ایسا کیا کیا ماہم نے، ایسی کیا تیاری کی۔ پھر ذرا بریک کے بعد یعنی ایک سیگمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ہم بشریٰ کھٹانہ سے۔ آپ کو پتہ ہی ہے بشریٰ پاکستان کی شاندار، میں اگر نمبر 1 کہوں تو غلط نہ ہوگا، بہترین ایم ایم اے فائٹر ہیں، ایم ایم اے کے ساتھ خود کو اڈیپٹیبلٹی رکھتی ہیں، باکسنگ میں بھی ڈھال لیتی ہیں، تو بطور فائٹر میں ان کو انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ چیمپئن ہے ہماری، اور این ایف ٹی سیزن 3 میں بڑی شاندار پرفارمنس تھی، ایشین چیمپئن شپ میں بھی انہوں نے ابھی برانز میڈل لیا، تو ذرا ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ پہلے ذرا ماہم اور مدثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ٹھیک؟ مدثر، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ کے ہی کلب کے بچے تیاریاں کر رہے ہیں اور شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، میڈلز لے کر آ رہے ہیں، ٹرافیز لا رہے ہیں۔ ذرا بتائیں نا ہمیں سپر فائٹ 3 کیسا رہا، پھر انٹر ڈپارٹمنٹل پہ بھی میں آگے جا کے بات کروں گا، پہلے ذرا سپر فائٹ 3 کیسا رہا؟ سپر فائٹ 3 تو ماشاءاللہ اس دفعہ بہت ہی اچھا رہا۔ جیسے مطلب ہم نے تیاری کرائی تھی تو اس سے بھی ہٹ کر انہوں نے اپنے پرفارمنس دیے گراؤنڈ میں۔ اگر سپر فائٹ 1 کی بات کی جائے تو بالکل شارٹ نوٹس پہ ہمیں بلایا گیا تھا، اور ایمان خان جو ہے وہ پاکستان کے پہلے فائٹر، فیمیل فائٹر ہے جو آج تک کبھی فرسٹ راؤنڈ سے دوسرے راؤنڈ تک پلیئر کو نہیں لے کر گیا۔ میرا خیال ہے ایمان کراچی سے ہے۔ جی، کراچی سے ہے، کراچی سے ہے، اور وہ بہت مطلب کہ ایم ایم اے بہت آؤٹ کلاس فائٹر ہے، بہت محنت ہے اس کا۔ تو اس کے ساتھ بالکل شارٹ نوٹس پہ ان کی فائٹ تھی، اور بالکل فرسٹ ایکسپیرینس، کبھی کیچ کا ہمارے اتنا مطلب وہ نہیں تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا، اور ماہم نے ماشاءاللہ اس میں بھی اپنی کوشش کی، پر یہ کہ بہت جلدی ہی ماہم کو ناک آؤٹ کر دیا تھا زبردست۔ فرسٹ مطلب مجھے پتا ہے وہ اس نے ایمان نے تھوڑی سی ٹرکی فائٹ کی تھی، اس وقت ماہم بالکل نہیں تھی۔ اچھا، یہ کیسے تبدیلی ہو گئی 3 میں، اتنا زبردست پرفارمنس دی ہے ماشاءاللہ ماہم؟ 3 میں تبدیلی ایسے آئی ہے کہ اس کے بعد پھر ساتھ ہی این ایف ٹی 3 نیشنل ٹورنامنٹ ہونا تھا، اس کے لیے پھر ہم نے تھوڑا سا فوکس کرنا سٹارٹ کر لیا، ورک سٹارٹ کر لیا، اور وہی ایمان تھی اور وہی ماہم تھی جو ان کے سامنے کوارٹر میں سامنے آ گئی ہے، اور ماشاءاللہ فرسٹ راؤنڈ تو بالکل ماہم کے ہاتھ میں تھا، سیکنڈ راؤنڈ بھی لاسٹ تقریباً 1.5 منٹ تک لے کر گئے، تب جا کر پھر ایمان نے مطلب وہ بیٹ کر کے تو ان کو ہرایا۔ پر یہ ہے کہ جو ان کے کوچز تھے اور وہاں پر جتنے بھی آڈینس تھے، جتنے بھی جو ایتھلیٹس، جو پلیئرس تھے، وہ سب حیران ہو گئے تھے کہ یار پاکستان کے وہ بچی جو پہلے ہی راؤنڈ میں اگلے کو ناک آؤٹ کر دیتی ہے، بالکل ٹائم نہیں دیتی، اور یہاں پر آ کے این ایف ٹی 3 میں وہی ماہم ہے جو انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے فائٹ کی۔ اندازہ ہو گیا تھا ماہم پھر سب کو کہ اب ماہم نے کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل فائٹس میں کرنا ہے، اور ماہم مبارک کو انٹرنیشنل بڑی فائٹ تھی آرزو کے ساتھ، افغانستان کی بڑی شاندار فائٹر ہیں۔ کیا کیا ماہم ایسا کہ سپر فائٹ 1 کی اگر بات کرے
تو وہاں پر ایک بڑا مس ایپ ہوا, ناک آؤٹ ہو گئی, اور ڈریم ہے ماشاءاللہ, پھر آپ نے انٹرنیشنل باکسر کو ہرا دیا. مہم ایسا کیا کیا, کیا محنت کی؟ جی سر, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ اس ان دی شو. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپر فائٹس کے سیزن 1 میں میری ایمان کے ساتھ فائٹ ہوئی تھی, اور اس ٹائم بالکل شارٹ نوٹس پہ, جس طرح سر کہہ رہے ہیں, شارٹ نوٹس پہ ہم گئے تھے. اور اس کے بعد پھر NFT آیا, اس کے لیے ہم نے تھوڑی بہت پریپریشن کی, اس کے بعد پھر ہم نے فل فوکس جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کی ہے, گراؤنڈ گیم پہ, ریسلنگ پہ. سر نے ہمارے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے ہماری گراؤنڈ گیم پہ, تاکہ ہم اس چیز میں بھی اپنے آپ کو میم کیا بہتر کیا, مجھے بتائیں کہ سپر فائٹ 1 کی بات کروں, آپ نے کیا بہتر کیا؟ اسٹیمنا بہتر کیا؟ فائٹنگ اسکلز میں کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ آپ بہتر بتا سکتی ہیں ٹیکنیکلی, کہ پنچنگ, کک اور اپنے ریفلیکسز پہ کتنا کام کیا؟ پھر جو رنگ ہے اس کا استعمال بڑا ضروری ہوتا ہے فائٹر کے لیے, وہ بھی بڑا ٹیکنیکل کام ہے, وہ بہتر کیا. پھر آپ نے دوسرے جو اوپوننٹ ہے اس کے بارے میں بھی پتہ کیا کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ جی سر بالکل, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم آلریڈی پلے کر رہے ہیں, ہم باکسنگ بھی کھیل رہے ہیں, ہم کک باکسنگ بھی کھیل رہے ہیں. ہماری یہ چیز تو الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے. تو MMA کے لیے ہم نے جس چیز پہ فوکس کی ہے وہ ہے گریپلنگ, ریسلنگ اور گراؤنڈ گیم. ہم نے اس چیز کو فوکس کی ہے. سر نے بھی اس چیز پہ ہمیں فورس کیا, ہمیں ٹیکنیکس دی, ہمیں باقاعدہ پریکٹس کروایا, اور ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا یہ بتائیں ماہم, آرزو کے حوالے سے اگر پوچھوں, کیا اسٹرینتھ تھی آرزو کی, اور کتنی اچھی وہ فائٹر تھی, پھر اس کو ہرانے کے لیے کیا سوچا تھا رنگ میں جب اتر رہی تھی؟ سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرزو احمدی جو ہے وہ بیسک MMA فائٹر ہے, تو اس کے لیے بھی ہم نے ظاہر ہے اس کی گیم دیکھی ہے, پہلے بھی اس کی فائٹ ہوئی ہے جو میری کلیگ ہے, میری سینئر بشرا کے ساتھ. تو اس کی ڈفرینٹ فائٹس دیکھی, اس کی کمزوری وغیرہ مطلب ویڈیوز میں دیکھی, اور اس کے لحاظ سے پریکٹس کی کہ اس کو کس طرح میں بیٹ کر سکتی ہوں, اس کو میں کہاں پہ پکڑ سکتی ہوں. اس کو گراؤنڈ میں, اس کی ماشاءاللہ گراؤنڈ گیم بہت اچھی ہے. تو میری کوشش تھی کہ میں اسٹرائک پہ کھیلوں, لیکن زیادہ گراؤنڈ میں گئے, اور الحمدللہ میں نے پریکٹس کی تھی, سر نے ہمیں پریکٹس کروایا تھا. میری کلیگ جو ہے سینئر بشرا, ان کے ساتھ جو میری پیئر ہے اس نے بھی کافی میرے اوپر محنت کی تھی, تو اس کے تھرو میں نے بیٹ. زبردست. چلیں ماہم, آپ کو ایک تو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے, ایک تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, پہلی بریک بھی آ جاتی ہے. بریک کے بعد جن کا ذکر کر رہی ہیں ماہم اور بشرا, ان سے کرواتے ہیں آپ کی ملاقات. ماہم آپ کا بہت شکریہ, مدثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمیں جوائن کر لیں گے بشرا کھٹانا. ماہم نے جس طرح سے فائٹ دی تھی, میں نے کوشش کی کہ سارے ٹیکنیکل اسپیکٹس, اور ماہم نے بھی بڑے زبردست طریقے سے جو گراؤنڈ گیم کیا چیز ہے, یہ ذرا ہم دونوں سے پوچھیں گے, خاص طور پہ مدثر سے جس کی گریپلنگ اور دیگر چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ریسلنگ, اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور کس طرح سے ایک پلیئر کا ذہن بنایا جاتا ہے. اس پر ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. MMA اس کے تمام رموز پہ کر رہے ہیں بات. مدثر بشیر MMA کوچ, بڑے شاندار فائٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر لیا ہے ہماری چیمپئن MMA کی شاندار فائٹر, پاکستان میں ٹاپسٹ فائٹرز میں سے ایک, بشرا کھٹانا. بشرا کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. بشرا پہلے تو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ, ایشین چیمپئن شپ ہو, NFT ہو, اور آپ کی ڈپارٹمنٹل گیمز ہوں, بڑے زبردست طریقے سے بشرا آگے بڑھ رہی ہیں. بشرا ابھی بات کر رہی تھی ماہم بریک پہ جانے سے پہلے کہ بشرا کافی ہیلپ کرتی ہیں, تو بشرا کیا ہیلپ کرتی ہیں ماہم کی, اور آپ نے کتنی بہتری دیکھی ہے ماہم میں اگر ہم سپر فائٹ 1 سے اب سپر فائٹ 3 تک کا سیزن دیکھیں؟ سر فرسٹ آف آل میں یہ بتاؤں کہ جب ماہم کی فرسٹ فائٹ ہوئی تھی سپر فائٹ 1 سیزن 1 جو ہوا تھا, اس میں ماہم کی ویکنیس تھی, بہت زیادہ ویکنیس تھی, کہ اسٹرائکس ہوتی ہے اور ریسلنگ آپ کی گراؤنڈ گیم. جب تک آپ کی MMA میں ریسلنگ نہ ہو, کہ MMA جو ایک فری اسٹائل ہے, اس میں آپ مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آپ اس میں اسٹرائک وغیرہ بھی اور گریپلنگ, ریسلنگ, ادر ایکٹیویٹیز آپ کی اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. بٹ جو ہماری ویکنیس تھی سیزن 1 میں ماہم کی, جو گراؤنڈ گیم بہت زیادہ ویک تھی, اس پہ جو ہے وہ سر نے بہت زیادہ محنت کی ہمارے ساتھ. سر نے زیادہ فوکس ہم نے جو ہے وہ گراؤنڈ گیم پہ کیا کہ اس میں ہم لوگوں نے امپروو کرنا ہے, کیونکہ ایمان کے ساتھ فائٹ تھی. کہ ایمان بہت ٹف فائٹر ہے, اور اس سے یہ ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمارے اندر جو ویکنیس ہے, چاہے وہ اسٹرائک ہے, چاہے ریسلنگ ہے, گراؤنڈ گیم ہے,
تو سر نے جو چیز ہمارے اندر دیکھی کہ ہم لوگوں کے اندر یہ ویکنیس ہے گراؤنڈ گیم کی, تو سر نے اس پہ ورک کیا, ہمیں ڈفرینٹ ٹیکنیکس دی اور آپس میں ہم لوگوں کی اسپائرنگ ہوتی رہی. جب ہم لوگوں کی اسپائرنگ ہوتی تھی اس میں ہم لوگ زیادہ فوکس جو ہوتا تھا اسٹرائک کو چھوڑ کے ہم لوگ گراؤنڈ گیم پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. تو الحمدللہ جیسا کہ ہم لوگوں نے سیزن 1 میں دیکھا اور سیزن 2 میں جب اس کی آرزو احمدی کے ساتھ فائٹ ہوئی کہ وہ آرزو بھی بہت ٹف فائٹر تھی, تو اس کے ساتھ میری پہلے ہو چکی ہے فائٹ الحمدللہ, اس میں میں نے اسے بیٹ کیا. اور اب جو ہے ماہم نے سیزن 2 میں مطلب جو سر نے ٹیکنیکس دی, جو ہمیں گراؤنڈ گیم میں جو ہمارے اوپر جو محنت کی, تو وہ ماہم نے کر دکھایا. اور الحمدللہ بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ مطلب جو ہمارے اندر ویکنیس تھی گراؤنڈ گیم کی اور وہ ہم لوگوں نے کر دکھایا اور ماہم نے بہت اچھا پرفارم کیا. بشرا ایک چیز ذرا یہ بتائیں, ایمان سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا لوکل سطح پر ٹورنامنٹ میں آپ کی فائٹ ہوئی ہے؟ نہیں سر, ابھی تک تو ایمان کے ساتھ میری نہیں ہوئی. ڈپارٹمنٹ میں تو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور میری زیادہ تر باکسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں پلے کر رہی ہوں, باکسنگ کھیلتی ہوں. باقی جو MMA ہے وہ ایک میرے لیے بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ میرا اس میں ابھی نیو ایکسپیرینس ہے. میں اس میں لیکن آپ ماشاءاللہ اس میں بھی بڑے بہتر طریقے سے آگے بڑھی, چونکہ آپ کی میرا خیال ہے باکسنگ اور کک اسکلز بہت زبردست ہیں. جی سر, وہ تو میں نے خود بھی دیکھا آپ لوگوں کے کلب آ کر. مدثر, یہ گراؤنڈ گیم کیا ہے؟ گراؤنڈ گیم یہ گریپلنگ ٹیکنیک ذرا ہمیں بتائیں. یہ تو مارشل آرٹس میں بڑی اہم ٹیکنیک ہوتی ہے گریپلنگ, اور پھر ذرا ریسلنگ ٹیکنیک, پھر ذرا پنچ, ککس اور رنگ کا استعمال. دیکھیں سر, اس میں 3 چیزیں آلموسٹ آتی ہے کہ اس پہ زیادہ ورک کرنا ہوتا ہے. ایک تو اسٹرائک تو مسٹ ہے, کوئی بھی گیم ہو اس کے لیے زیادہ تر مطلب کہ اسٹرائک ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹرائک جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنے ہی آپ اپنے اپوننٹ پلیئر سے اپنے آپ کو نکال سکیں گے, مطلب کہ اپنا ڈیفینس پہ رہیں گے اور ڈیفینس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اٹیک کر سکیں گے. اس کے ساتھ پھر آپ کی باکسنگ بھی اچھی ہونی چاہیے, آپ کا سپیڈ مطلب شولڈر سپیڈ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے. جتنا سپیڈ آپ کے سپیڈ ورک ہوگا اتنے ہی آپ اگلے کو بیٹ کر سکو گے جلدی. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گراؤنڈ گیم جس میں ہم نیچے جاتے ہیں, جس میں ریسلنگ کی جاتی ہے, کیچ کنٹرولنگ ہوتی ہے اس کے اندر, پھر ریسلنگ اس کے اندر ہوتی ہے. تو وہ یہ 3 چیزیں ملا کر تب جا کر ایک بندہ جو ہے وہ مکس مارشل آرٹس کھیل سکتا ہے. اب اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے ویک ہے, اب جس طرح کہ اگر میں NFT 3 کی بات کروں تو بشرا نے ٹوٹل جو NFT 3 جو فائٹ جو ون کی ہے, چیمپئن بنی ہے, وہ ٹوٹلی اسٹرائک کے اوپر ہی کھیلی ہے. اور یہ بھی سمجھے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک فرسٹ خاتون, فرسٹ فیمیل فائٹر تھی جو آج تک جب بھی بات ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک اسٹرائکر آئی اور اس نے MMA کے پلیئر کو ہرایا. تو وہ بھی ایک اچھا مطلب کہ وہ ہوتا ہے. ابھی بھی اگر انٹرنیشنل سطح پہ پرو ایونٹس میں دیکھا جائے تو کئی سارے فائٹرز جو ہے, بہت اچھے فائٹرز جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں اسٹرائک پہ. اسٹرائک میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سیف رہتے ہو. سیف سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈیمیجنگ سے مطلب کافی کنٹرول ہوتے ہیں کہ ڈیمیج آپ نہیں ہوتے, کیونکہ گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ نے ریسلنگ کرنی ہوتی ہے, اور ریسلنگ میں ظاہر ہے آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے, آپ کو چوک لگ جاتے ہیں, آپ کو آرم بار لگ سکتے ہیں, آپ کو صحیح بات ہے. اور اس میں تو ہوتا ہے ظاہر ہے کئی سارے لاکس لگ جاتے ہیں, تو وہ پھر وہاں سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بچانے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اسٹرائک پہ ہی رہیں. تو باقی یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ اب گراؤنڈ کے لیے ریسلنگ, گراؤنڈ کے لیے پھر جو رولنگ گیم ہے, جیسے مطلب کہ ابھی جو گراؤنڈ گیم ہے جس طریقے سے ہم اسٹرالنگ گیمز کرتے ہیں, میٹ فزیکل کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اور اس میں پھر ہم آپس میں ان کو جب ٹیکنیکس دے رہے تھے, جس طرح مطلب چوک لگاتے ہیں, اب چوک کا ٹیکنیک جب ہم دے رہے تھے تو وہ پھر کم سے کم ایک راؤنڈ جو ہے ہمارا وہ 10 منٹس کا ایک راؤنڈ ہم اسی کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں. باقی اسٹرالنگ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پھر ٹوٹلی مائنڈ سیٹ ہم یہ بناتے ہیں کہ ابھی آپ نے اسٹرائک پہ نہیں کھیلنا. ابھی میں مطلب جن کو NFT 4 نزدیک آ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو میں نے اسٹرائک سے بالکل پیچھے کیا ہوا ہے کہ اسٹرائک تو ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ بالکل ان کا آلموسٹ اسٹرانگ ہے. اب گراؤنڈ گیم پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ان کے راؤنڈز لگاتے ہیں تو 10-10 منٹ کا ہم اسٹاپ واچ پہ راؤنڈ لگاتے ہیں, اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹوٹلی گراؤنڈ کے اوپر نیچے گئے, وہاں پر ہولڈ کیے, کیچ کنٹرول کی. اب کیچ کنٹرول کا الگ پوائنٹس ہوتے ہیں اور گراؤنڈ کا الگ پوائنٹس ہوتے ہیں. مطلب اگر ایک پلیئر ہے اسے تھرو پینک دی, فرسٹ راؤنڈ میں اگر اس نے تھرو کر لی, اس کے 2 تھرو ہے فار ایگزامپل, تو اس کو پوائنٹس تو اس کو مل رہے, پر بعض اوقات پلیئر کو یہ نہیں پتا ہوتا, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا کہ یار اگلے فائٹر کا 2 تھرو ہو گیا, بس میں تو وہی ہار گیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا, آپ کے پاس پھر بھی وہاں سے پوائنٹس بھی گیم واپس لے سکتے ہیں. یس, آپ لاسٹ راؤنڈ میں آخری آپ کے پاس 1 منٹ ٹائم بھی ہے نا, تو اس میں بھی آپ اگر اس کو کیچ کنٹرول کر لے تو آپ کو پورا راؤنڈ مل سکتا ہے. زبردست. یہ چیزیں مطلب اس کے اندر آتی ہیں. بشرا سوری, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا ٹیکنیکس کی, آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ باکسنگ سے اپنے آپ کو MMA کی طرف ڈھال رہی ہیں, کک بھی یوز کر رہی ہیں, پنچز بھی یوز کر رہی ہیں, کچھ ڈیفیکلٹی ہوئی بشرا اس میں؟ کوئی تھوڑی ایسا لگا کہ اب باکسنگ سے ہم MMA کی طرف آ رہے ہیں, کچھ پریشانی, یا ایزی رہا؟ اور کوچنگ ظاہر ہے کہ مدثر کی بڑی زبردست ہے, میں تو خود جا کے آپ لوگوں کو دیکھا ہے پورا وہاں پر,
تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ مشکل ہوتا ہے ایک باکسر کے لیے MMA فائٹر بننا؟ سر دیکھیے باکسنگ کک باکسنگ ایک ڈفرینٹ ہے. اب MMA جو ہے اس کے اندر سب چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک فری اسٹائل ہے, اس میں آپ کے ایک پنچ آپ یوز کر سکتے ہو. اب ایک کک باکسر اگر MMA جوائن کرتا ہے تو کہ اس کے اوپر صرف تھوڑا سا جو ورک کرنا ہے وہ آپ کی گراؤنڈ گیم ہے, کیونکہ آلریڈی آپ کی اسٹرائک مطلب اسٹرانگ ہے, تو آپ کی جو ویک ہے وہ آپ کی گراؤنڈ گیم ہے. الحمدللہ میری اسٹرائک بہت اچھی ہے, شکر الحمدللہ جس طرح سے سر نے ورک کیا. اور جو میری ویکنیس ہے ابھی تک میں خود بھی سر کو یہ بتاتی ہوں, اور سر نے خود بھی ابھی سے جتنے ہمیں ٹیکنیکس کرائی ہیں, جتنا مطلب ہمارے اوپر محنت کی, تو اس کو ہم لوگ میں بھی امپروو کری. جو میرے ساتھ ماہم سیرش لوگ جو میری جونیئرز ہیں اس پہ ہم لوگ ورک کریں. اور ایک کک باکسر کے لیے جو ہے وہ MMA کھیلنا آسان ہے کیونکہ اس کی کک باکسنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, اسٹرائک اس کی اسٹرانگ ہے. اگر وہ گراؤنڈ گیم پہ اگر تھوڑا فوکس کرے, اس کے اوپر ورک کرے, ٹیکنیکس ڈفرینٹ ٹیکنیکس وہ یہ سیکھ سکتا ہے. جی وہ یہ کر سکتا ہے. جیسے کہ ابھی فرسٹ جو میرا ایونٹ ہوا تھا MMA کا جو میرا ہوا تھا افغانستان کے ساتھ, آرزو احمدی کے ساتھ, تو وہاں سے میں نے میرے اندر جو ویکنیس تھی, جو سر نے میرے اندر دیکھی کہ بشرا کی اسٹرائک اچھی ہے, اس کے اندر جو ہے MMA جو ہے اس میں گراؤنڈ گیم پہ زیادہ ورک کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر اسٹرائک پہ کھیلے گا, اب اگلا پلیئر بھی فائٹر ہے, وہ بھی ایک کہ شروع اسٹارٹنگ سے وہ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ایک ریسلر میرے ساتھ سامنے کرے اور میں کک باکسر ہوں, تو پھر مجھے مطلب میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ ریسلر اور میں کک بریک لوں گا میں یہ کہ ایک کک باکسر اور ایک ریسلر آمنے سامنے ہو, پھر ایک پیور باکسر اور ایک پیور MMA فائٹر آمنے سامنے ہو, اس کا کیا فرق ہوتا ہے؟ دوسرا, پاکستان میں مواقع کتنے ہیں, کوچنگ اسٹینڈرڈز کیا ہے, حکومتی سطح پہ کتنی پذیرائی ہے اس کھیل کو لے کر, اور اویئرنیس کتنی ہے لوگوں میں, کتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کا کلب جوائن کریں, ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا مدثر, ابھی ہم بشرا سے بات کر رہے تھے, تو بشرا جس طرح سے بڑی زبردست, چونکہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, آپ لوگ فائٹرز ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کوئی ٹائم لگا بشرا کو مولڈ کرنے میں, بشرا کو ٹرانسفارم کرنے میں, یا بشرا میں یہ ایبیلٹی تھی کہ بشرا جلدی MMA فائٹر کے طور پر ٹرانسفارم ہو گئی؟ دیکھیں سر, جلدی تو اس بات پہ ہے کہ ماشاءاللہ اس میں شروع سے ہی ایسا ایک ایکسپرنٹ ایسا ہے کہ ان کو میں نے جس چیز میں بھی ڈالے مارشل آرٹ اڈاپٹ کر لیتی ہے ڈائریکٹ, مطلب وہ اس میں ماشاءاللہ بیٹ کر جاتی ہے. اور سب سے مین چیز ہے تو فوکس, جب آپ کا ایک چیز کے اوپر آپ کا فوکس ہو تو آپ جلدی اس کو پک کر لیتے ہو اور جلدی آپ اس میں آگے کی طرف نکل بھی سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا اسٹرائک اچھی تھی, تو اسٹرائک کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرائکر کو کسی بھی فیلڈ میں ڈالے, چاہے وہ, میں تو ایون کہ یہاں تک اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمیں کراٹے میں ڈال لے, تائیکوانڈو میں ڈال لے, ووشو میں ڈال لے, ہم اس میں بھی آرام سکون سے بیٹ کر جاتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا مدثر, اب ٹیکنیکلی یہ بتائیں, ابھی بشرا سے پوچھتا ہوں پہلے آپ سے, اگر ایک ریسلر ورسز باکسر ہو, کیا فرق ہوتا ہے اس میں, اور وہ MMA اسٹائل کی فائٹ لڑ رہا ہو, بالکل تیسری ایک فائٹ لڑ رہا ہو, کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں سر, باکسر اگر ایک ریسلر ہو تو ریسلر نے تو سیدھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیچے گراؤنڈ میں جانا ہے اور اٹھا کر مار دینا ہے, مطلب کہ کوشش ان کی یہ کہ اٹھا کر میں کیچ کے ساتھ اس کو ہولڈ رکھ لوں تاکہ میں باکس سے بچ جاؤں. اور ایک باکسر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے یہ چکروں میں ہوگا کہ بھائی میں اس کے گراؤنڈ سے نکلوں, یہ میرے اوپر ہٹ نہ کر سکے اور میں اس کو باکس سے مار سکوں. اب دونوں ہی مطلب کہ ڈیمیجنگ ہے. ڈینجرس اگر باکسر ہے تو باکسر کا اگر ایک پنچ اس کے فیس پہ لگتا ہے تو بس وہ ہو گیا ہے اس کا کام. ریسلر ہے, اگر اس نے اٹھا کے نیچے ہولڈ کر لی, چوک لگا دی, تو بس اس کا کام ہو گیا. ڈفرینس صرف یہ ہے کہ ڈفرینس ابھی اس میں باکسر جو ہے اس کے لیے مشکل صرف یہ ہے کہ اس کے اسٹرائک MMA جیسا نہیں ہوتی, وہ جسٹ باکسنگ, اس کا مطلب اپر باڈی جو ہے وہ صرف چل رہا ہوتا ہے, اور MMA کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو فل باڈی یوز کر رہے ہوتے ہیں, فل باڈی اس میں اٹیکنگ, فل باڈی یوز کر. اچھا مدثر, یہی تو بات ہے, اس کا مطلب یہ اگر ہم لیں, میں ذرا بشرا آپ سے یہ جو مدثر بتا رہے ہیں, میں اگر دیکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ MMA سب سے ٹرکی ہے, یعنی اگر آپ باکسر ہیں اور ورسز ریسلر ہیں تو دونوں کے پاس خاصا MMA والا ہونا چاہیے کہ آپ فل باڈی ٹیکنیک یوز کریں, ورنہ یہ بڑی ٹرکی ہے, باقی گیمز کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ٹف ہے. جی بالکل ایسے ہی. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ باکسنگ اور ریسلنگ, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ باکسر کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جسٹ اس کی پنچز اور فٹ ورک اس کا ہوتا ہے, اس کو گراؤنڈ کے بارے میں, ریسلنگ کے بارے میں اتنا مطلب نالج نہیں ہوتا, کہ جب اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم جو رنگ کو پارٹیسپیٹ کر ہوتا ہے MMA پلے کر رہا ہے, تو جو ریسلر ہوتا ہے وہ
ٹوٹلی اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں نے گراؤنڈ کرنا ہے, اور MMA میں ہے ہی فری اسٹائل, اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ریسلنگ پہ ہی کیا جاتا ہے, گراؤنڈ گیم زیادہ میٹر کرتی ہے اس میں. تو اب جو باکسر کے لیے یہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ اگر وہ اسٹرائک پہ کھیلے گا, اگلا بندہ وہی سر والی بات ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ جائے گا اور اس کو چوک لگا لے گا, آرم بار لگا لے گا, جو بھی ہے ٹیکنیکس, اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اگر باکسر فائٹ پلے کرتا ہے تو اس کو ورک کرنا چاہیے گراؤنڈ گیم پہ, کہ کیونکہ اگلا بھی فائٹر ہے اور وہ بھی فائٹر ہے, دونوں مطلب پریکٹس کر کے آئے ہوتے ہیں. بٹ ڈفرینس یہ ہے کہ MMA میں کک باکسنگ بھی ہے, ریسلنگ بھی ہے, بٹ جو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ریسلنگ اور گراؤنڈ گیم پہ ہوتا ہے. اچھا مدثر, اگر ہم ذرا اس طرف آئیں, اب حکومتی سرپرستی, اب تک جتنی بار آپ سے بات ہوئی ہے, آپ لوگ اپنی مدد, آپ یا آپ کا ڈپارٹمنٹ ایئر فورس سے آپ ماشاءاللہ آپ لوگ وابستہ ہے, ڈپارٹمنٹ تو سپورٹ ظاہر ہے اپنی حد تک کر رہا ہے اور بڑا زبردست روزگار کا مواقع بھی ہیں, آپ کو موقع بھی ہے کہ یار اپنی ٹریننگ, ڈائٹ, ان چیزوں کا خیال رکھیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ MMA کو حکومتی سطح پر سرپرستی کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ MMA ابھی تک اس طرح سے اب پاکستان میں پاپولر تو ہے لیکن امنگس دا پیپل یا گورنمنٹ لیول پہ اس طرح رجسٹر نہیں ہو پائی. سر جیسے گورنمنٹ سطح پہ آپ نے بات کی ہے, تو ابھی اگر میں ریسنٹلی بات کروں تو 2 نومبر کو ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے MMA کا ٹیم نے جانا تھا IMF کے لیے, اور اس میں جیسے بانو بٹ بچی ہے, ایمان خان ہے, اور بوائز میں 3-4 بوائز تھے, پلیئرز تھے, وہ سلیکٹ ہوئے تھے پاکستان ٹیم کی طرف سے, انہوں نے جانا تھا, پلے کرنا تھا, اور صرف سپانسرز کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے, حالانکہ ان کا سب کچھ بالکل ریڈی تھا. اور یہی بتایا گیا کہ بھائی وہ ٹیکنیکل پوائنٹس کے جو ہے وہ اسپانسر سے کچھ ڈاکومنٹس کا ایشو آ رہا تھا, اس وجہ سے وہ پلے نہیں کر سکے. چونکہ ابھی اس سے پہلے IFT کا ایونٹ ہوا ہے, یہ 4 تاریخ کو ابھی ریسنٹلی گزرے, جو مکس مارشل آرٹ بابر صاحب لوگوں نے کروائے ہیں. اب اس میں افغانستان کے 3 پلیئرس تھے اور انڈیا کے 9 پلیئرس تھے, اور 9 کے 9 انڈین پلیئرس کو انہوں نے پاکستانیوں نے ہرا کے رکھ دیا, مطلب کوئی بھی جیت نہیں سکے. افغانستان کے 2 پلیئر جیتے, 1 ہارا ہے, اور انڈیا کا تو سب کے سب ہار گیا. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہوم گراؤنڈ میں اور ہمارے پاکستان میں الحمدللہ بہت اچھے ایتھلیٹس, بہت اچھے فائٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو صرف سپورٹ کی جائے گورنمنٹ سطح پہ. جو اسپانسر کر رہے ہیں وہ تو چلو ایک الگ پارٹ ہے, کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, پر اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ UFC میں بھی 1 ایونٹ میں بھی, UFC میں بھی یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. بشرت سمجھتی ہے کہ حکومتی سطح پر ذرا سی سپورٹ ملے, فنڈز ہوں اور اسپانسرشپ کے لیے ذرا حوصلہ افزائی کی جائے تو بین الاقوامی سطح پر جو باہر کے امریکن ہوں, اٹالین ہوں, بیلجین باکسرز ہوں, یا MMA فائٹرز ہوں, رشین ہوں, آپ لوگ سارے ان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی سر, جیسے کہ آپ نے اسپانسر کی بات کی اور سپورٹ کی بات کی کہ حکومتی سطح پہ اگر آپ لوگوں کو سپورٹ ملے تو فرسٹ آف آل میں یہ بتاؤں کہ ابھی جیسے سر نے بتایا کہ ابھی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جو پاکستان کی جو ٹیم جا رہی تھی اس میں جو پلیئرس جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا تو وہ اسی وجہ سے نہیں پارٹیسپیٹ کر سکے. اب جیسا کہ میں بھی ہوں, باقی پلیئرز بھی ہیں, انہیں اسپانسر کی وجہ سے وہ پھر نہیں پلے کر سکتے اس طرح کے ایونٹس کو. تو میں ان کو تو یہی بتاؤں کہ اگر اس طرح سے سپورٹ کریں گے, اسپانسرز اگر پلیئرس کو ملیں گے تو وہ ایزیلی پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے اور ایزیلی جو ہے وہ ایونٹس کو پارٹیسپیٹ کریں گے. مدثر, کوچنگ اسٹینڈرڈز کیا ہے پاکستان میں, اور آپ تو ظاہر ہے ماشاءاللہ خود سیکھ کر بچوں کو سکھا بھی رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس میں اور بھی وسعت ہے اور سیکھا جا سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز, انٹرنیشنل MMA اسٹینڈرڈ اور سیکھا جا سکتا ہے اگر فنڈز اویلیبل ہوں؟ جی بالکل سر, یہ تو بہت زبردست کویسچن ہے کہ ہر ایتھلیٹس کو بھی اور ہر کوچ کو بھی چاہیے کہ وہ نیو سے نیو, جیسے مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ایڈوانس ہو جاتے ہیں, ہر چیز ایڈوانس ہوتی ہے. پہلے اسٹائل کیا تھا, پہلے ہم ٹریننگ کیسے کرتے تھے اور اب ہم کیسے کر رہے ہیں. مطلب آج سے اگر میں اپنی بات کروں تو آج سے 2 سال پہلے ہم ٹریننگ کیسے کرتے تھے اور اب جا کر ہم نے ٹریننگ سپیڈ وہ کی بھی ہے. تو اگر گورنمنٹ سطح پہ ہمیں سپورٹ ملتا ہے تو ایز اے کوچز وہ بھی باقاعدہ انٹرنیشنل کورسز کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل کورس کے لیے 6 منتھ کورس ہوتے ہیں, 2 منتھس کورس ہوتے ہیں, مطلب شارٹ کورسز ہوتی ہیں, تھائی لینڈ سے بھی ہوتے ہیں, کئی سارے کنٹریز سے ہوتے ہیں. تو وہ اس کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جا کر, اور دیکھیں جب وہ وہاں پر سیکھ کر آ جائیں گے واپس پاکستان تو ظاہری بات ہے ایک اچھا کوچ آئیں گے پاکستان, اور یہاں پر جا کے وہ وہی ٹیکنیکس, وہی اپلائی جو ہے وہ اپنے پلیئرس کو دیں گے. اگر پلیئر چلو سپورٹ یا پلیئر اب باہر نہیں بھی جا سکتا تو اگر ایک کوچ کو بھی اگر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور وہ باہر بھیجتے ہیں, باہر سے وہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ, تو وہ یہاں پر آ کے پاکستان میں کئی سارے ایتھلیٹس انٹرنیشنل لیول پہ بنا سکتے ہیں. اچھا MMA کو لوں, اگر مدثر ایک شارٹ سا ذرا ہمیں بتائیں سب سے تگڑا ریجن کون سا ہے MMA کوچز اور فائٹرز کے لیے دنیا میں؟ سب سے اچھے فائٹرز یا کوچز کہاں سے آتے ہیں؟
سر سب سے اچھے فائٹرز کوچز اب تو ہر کنٹری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، پر یہ کہ جو ابھی تائی لینڈ کا اگر دیکھا جائے تو وہ پراپر وہ اسٹائل کر رہا ہوتا ہے، موئے تائی کا اسٹائل کر رہا ہوتا ہے. اب جو موئے تائی پلیئر ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ڈفرینٹ وہ اس پہ جاتے ہیں، جس طرح پہاڑی گیم اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان کو جو ٹریننگ ہے نا وہ ٹریننگ لوکل کلبز میں نہیں کرتے، وہ ٹریننگ ٹوٹلی پہاڑوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ اگر دیسی طریقے سے بتاؤں تو درختوں کے اوپر ککس کر کے اٹیکنگ کر کے انہیں کو اٹھا کر وہ مار رہے ہوتے ہیں. بہت مطلب سمجھے کہ جس طرح وحشی فائٹ ہوتی ہے نا وہ اس طریقے سے اپنے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں رشیا ہے، پھر اس میں ازبکستان ہے جو ریسلنگ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ، ان کی بھی اسٹرائکر اور اس کا جو ریسلر ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی جو کوچز ہیں وہ زیادہ تر جاتے بھی تائی لینڈ جاتے ہیں ٹریننگ کورس کے لیے، اور ازبک وغیرہ جاتے ہیں اور رشیا وغیرہ جاتے ہیں. بشرا جب انٹرنیشنل فائٹر کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے فرق محسوس ظاہر ہے ان کے لیے ایکسپوئر بھی ہوتا ہے. اب آپ تو ماشاءاللہ چلیں انٹرنیشنل فائٹرز کے ساتھ لڑ چکی ہیں فائٹ، جب دوسرا جونیئر جا رہا ہوتا ہے تو آپ انہیں کیا گائیڈ کرتی ہیں؟ جیسے ماہم ہے یا سیرش ہے تو آپ کیا گائیڈ کرتی ہیں انہیں، کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل فائٹرز کے ساتھ لڑنے کا؟ سر جیسے کہ ابھی ریسنٹلی میری ایشین ٹورنامنٹ میں برانز ہوئی ہوں، اور اس میں میری لبنان کے ساتھ میری فائٹ تھی. تو یو نو کہ وہ میرے لیے ایک فرسٹ وہ تھا انٹرنیشنل. الحمدللہ میں کھیلی ہوں، پلے کیا، الحمدللہ گولڈ میڈل لائی ہوں. جہاں تک ایم ایم اے کی بات ہے، ایم ایم اے میں نے فرسٹ ٹائم یہ پارٹیسپیٹ کیا. یہ میرے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، مطلب ایک ڈیفیکلٹ اس لحاظ سے کہ کیونکہ باہر کے فائٹرز ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار وہ باہر کا پلیئر ہے، اس کی زیادہ یہ مطلب اسٹرائکر ہے، ریسلر ہے. تو اس چیز کا مجھے خوف نہیں تھا، بٹ یہ تھا کہ جب میں نے رنگ میں گئی اور مجھے سر نے جیسے کہ گائیڈ کیا اور میں بالکل کانفیڈنس سے میں نے وہ فائٹ کی. وہاں سے مجھے بہت زیادہ ریئلائز ہوا کہ ہاں باہر کے فائٹرز میں کیا ڈفرینس ہے اور پاکستان کے فائٹرز کے اندر کیا ڈفرینس ہے. بٹ ڈفرینس یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سطح پہ اگر کلبس کو، جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے کہ ابھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ تھائی لینڈ کا پلیئر جو ہے وہ ہارڈ ورک ہے، اس کی چاہے فیمیل ہے یا میل ہے، کیونکہ باہر کی کنٹریز کو باقاعدہ کلبز میں کوچز کو پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اب پاکستان میں اگر یہ چیز اس طرح سے ہو، پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرے تو انشاءاللہ جتنا کمپٹیشن یو نو کہ اتنے زیادہ اچھے اچھے فائٹرز ہیں، اتنے اچھے اچھے پلیئرز ہیں. آپ کی تو میں نے ماشاءاللہ خیر باکسنگ ککنگ یہ سپیڈ دیکھی ہوئی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ جتنے زور کے ککس اور باکسنگ پنچز آپ مارتی ہیں. بہت شکریہ بشرا کھٹانا، ایم ایم اے چیمپئن ہمارے ساتھ موجود تھی، باکسنگ چیمپئن بھی ہیں. مدثر بشیر کوچ ہے ایم ایم اے کے بڑے شاندار، اور ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہم بیگ موجود تھی. بہت شکریہ ناظرین، کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا.